الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعاقبۃ للمتقین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح کہ اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں، جن کاموں کے کرنے اور جن کاموں کے نہ کرنے کی باتیں بتلاتے ہیں، وہ سب وحی الہی کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ امام ابن ابو حاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اطاعت سے مراد احکام کی بجا آوری ہی ہے، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کرنا، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے روکے رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی خواہش نفس یا کسی نفسانی غرض سے نہیں فرماتے۔ اطاعت رسول کے بارے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کا کس نے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں کم از کم 8 مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی جہاں اطیع اللہ کہا گیا ہے وہیں ساتھ میں اطیع الرسول بھی کہا گیا ہے، جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 32، سورہ نساء آیت نمبر 52، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 92، اور سورہ انفال آیت نمبر 20، اور سورہ نمبر آیت نمبر 54 and 56، اور سورہ محمد 33، اور اسی طرح سورہ التغابن آیت نمبر 12 کے اندر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام دیا گیا ہے، اور اس انداز میں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، یعنی فرمایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ سورۃ محمد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور مانا، اور جو اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے،
یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اطاعت و اتباع کس کی کرنی ہے اور کس حد تک کرنی ہے، اور یہ مضمون اسی تکرار کے ساتھ کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص کسی مغالطے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی نافرمانی ہوتی ہو یا اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو رہی ہو، تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو یا والدہ ہو، حاکم ہو، پیر ہو، استاد ہو یا مرشد ہو، کوئی ہو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہوگی اور اتباع بھی ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی جو ان پر نازل کی جاتی ہے وہ اسی کے مطابق بات کرتے ہیں، خواہ وہ عبادات میں سے ہوں یا معاملات زندگی سے جڑی ہوئی کوئی بات ہو۔ قرآن کے احکامات کی تکمیل کے لیے کوئی تفصیلی درکار ہو تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو سکھایا ہے، چاہے وہ وضو کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو یا نماز کے اوقات اور طریق نماز ہی کیوں نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سوالات کے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف یا گریز کی راہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لازم و ملزم ہیں۔ اطاعت ہے تو ایمان بھی ہے، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں، لہٰذا یہ یاد رہے کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت اور اہمیت بنیادی تقاضوں سے کم نہیں۔ یہ اہم ترین باتیں ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مختصر سی مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ روپیہ پیسہ کمانا اور بچوں کی پرورش یہ ہماری ضروریات تو ہیں، لیکن مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مہلت دی گئی ہے، اور اللہ نے اس بابت سوال کرنا ہے اور اسی معیار کے اوپر ہمیشہ کی جیت اور ہار کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہمیں اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا اور حدیث صحیحہ کا بغور خود مطالعہ کرنا ہوگا، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ ایک مولوی کے شکنجے سے نکلیں گے اور دوسرے کے شکنجے میں جا پھنسیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی عمل پیرا ہوں اور اطاعت رسول، اتباع رسول کو بھی لازم و ملزم جانیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔